السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی ایک اہم اور ضروری ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج 3 مارچ ہے اور یہ 3 مارچ یوم سقوط خلافت عثمانیہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، 1924 میں تاریخ کا وہ المناک دن جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور ایک امت مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ سقوط خلافت عثمانیہ کا مطلب کیا ہے؟ 6 صدیوں تک مشرقی یورپ سمیت 3 بر اعظموں پر خلافت عثمانیہ کا جھنڈا لہراتا رہا۔ بالآخر 3 مارچ 1924 کو مسلمانوں کی عظیم الشان خلافت کا درخشاں سورج غروب کر دیا گیا۔ سیکولر مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ ایک کٹر مذہبی حکومت تھی۔ اچھا ہوا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تاریخ سے نابلد نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک حکومت تھی جو ٹوٹ گئی، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ 1 صدی گزرنے کو آئی لیکن اس کو بھلایا نہیں جا رہا۔ عرب نوجوانوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ تم ترکوں کے غلام تھے، تمہیں آزادی ملی، تمہارے لیے تو اس میں خوشی کا سامان ہے۔ خلافت عثمانیہ 3 بر اعظموں یعنی جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی، شمالی افریقہ کے بیشتر علاقے پر مشتمل تھی۔ موجودہ شام، مصر، لبنان، عراق، لیبیا، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات وغیرہ اس ایک خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد تھے۔ ان کے وسائل و مسائل یکساں تھے۔ کوئی ان کے خلاف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے زیر نگین بعض علاقوں کی تہ میں موجود سیال سونے کی بھنک یورپ کے ٹھگوں کو پڑ چکی تھی۔ وہ اس کو اڑانے کے منصوبے بنانے لگے۔ برطانیہ نے سلطان عبدالحمید سے حجاز، عراق اور شام میں آثار قدیمہ کی کھدوائی کی اجازت مانگی، جو بعض مصلحتوں کی بنا پر دے دی گئی۔ جلد ہی خلیفہ پر آشکار ہو گیا کہ یہ آثار قدیمہ نہیں بلکہ تیل کے کنووں کی کھدوائی ہو رہی ہے۔ خلیفہ نے کھدوائی بند کروا کر ان کو واپس بھیج دیا۔ اس دن سے کفریہ طاقتوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ان خزانوں سے مستفید ہونا ہے تو خلافت عثمانیہ کو توڑنا ہوگا۔ وفد کی واپسی کے کچھ دن بعد ہی نام نہاد ترقی پسند تحریک کھڑی کی گئی، جس نے خلافت کو دن بدن کمزور اور انتشار کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی کوکھ سے چھوٹے چھوٹے کمزور ممالک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پھر ان کو مزید کمزور کرنے کے لیے آپس میں لڑا دیا گیا۔ نفرت کی اتنی دیواریں کھڑی کی کہ ان کو گرانے کے لیے بھی عمر نوح درکار ہے کہ مبادا کہیں یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے متحد ہو کر ہمارے سارے خواب چکنا چور نہ کر دیں۔ اگر خلافت عثمانیہ قائم رہتی تو روس و امریکہ کی کبھی جرأت نہ ہوتی کہ وہ باہمی جنگ کا ایندھن شام اور افغانستان کے مسلمانوں کو بناتے۔ عربوں کے سینے پر ناپاک ناسور اسرائیل بھی وجود میں نہ آتا۔ سعودی عرب اور قطر کو اپنی حفاظت کے لیے امریکی بحری بیڑے کا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ شامی، عراقی، نائجیرین مسلمان غربت و افلاس کے ہاتھوں مر نہ رہے ہوتے اور ان کے تیل پر یہود و نصارہ عیاشیاں نہ کر رہے ہوتے۔ ہر چیز میں مغرب کی تقلید کرنے والے کاش اس معاملے میں بھی مغرب سے سبق لے لیتے۔ کئی اقوام اور 50 سے زائد ریاستوں پر مشتمل امریکہ متحد رہ سکتا تھا تو مسلمان خلافت عثمانیہ کی چھتری کے نیچے کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ دوسری بڑی عالمی طاقت روس ٹوٹنے سے قبل 15 ریاستوں پر مشتمل تھا، جن میں 6 کے قریب اقوام ایک جھنڈے کے نیچے متحد تھی
موجودہ ابھرتی ہوئی طاقت چین کو بھی بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے ہم مسلمان یہ بات کب سمجھیں گے کہ جب کئی ریاستوں کے وسائل ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہوں تو یہ ترقی اور عروج کی ضمانت ہوتی ہے، ان کا ایک روب ہوتا ہے، فتوحات ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس تقسیم کا انجام عراق، شام، یمن میں بہتے لہو کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ مزید تقسیم در تقسیم سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، نفرت کی دیواروں کو مسمار کرنا ہوگا۔ دانائے مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، ذرا دیکھ اس کو جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ میرے بزرگوں، یہ وہ اصل وجہ ہے جس سے خلافت عثمانیہ کو تار تار کیا گیا۔ یہ ویڈیو در حقیقت پوری انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانوں کو دعوت اتحاد دیتی ہے۔ خدا را اپنے اتحاد کو قائم رکھے اور باطل کی ناپاک سازشوں کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔